رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں شوہر اور بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے اس سلسلے میں کیا ہدایات فرمائی ہیں اور بیوی کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے۔ الرجال مرد، قوامون قوام کی جمع اسم مبالغہ، قوام کا صلہ جب علا آ جائے تو معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا۔ قوام، قیام، قیم، فعال کے وزن پر قوام، قائم رکھنے والا، انتظام کرنے والا۔ ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ عربی میں قوام کا معنی محافظ، منتظم، مدبر، متکفل، مینجمنٹ کرنے والا کے معنوں میں آتے ہیں، نہ کہ حاکم کے معنوں۔ حاکم بھی چونکہ انتظام کرتا ہے ایک مملکت کا، تو اس لیے اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے حاکم کر دیا گیا، جبکہ لفظی ترجمہ حاکم نہیں ہے، منتظم ہے، قائم رکھنے والا، مینٹین کرنے والا، مینجمنٹ کرنے والا، یعنی ایک خاندان کی۔ تو قامہ علا جو ہے وہ حاکمیت سے زیادہ ذمہ داری کے احساس کا حامل ہے، حفاظت، پروٹیکشن، کیئر اور تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانے والا۔ اس معنی کا جو ابھی میں نے کیا ہے آپ کے سامنے، اسے ذہن میں رکھ کر ایک شوہر کے رول کو اسلام نے جس طرح ڈٹرمن کیا ہے اسے محسوس کیجئے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا، ان کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا۔ کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی، اتنے حقوق دیے، لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا، اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا، یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا۔ عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا، اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی۔ پورا تو بن نہیں سکتی نا، کیونکہ عورت جو ہے، لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے، اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ، انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود، عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب خدا کا خوف نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا، تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو، وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے، ہاں وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ یتیم بچے ہوں، یا وہ کوئی اور عنصر ہو۔ ایک گھر کی کنگڈم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ یہ آیت عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی، اس لیے بہت ناراض ہوتی۔ وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑھتے ہیں۔ یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے، اس کنگڈم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے، قوام کہہ کر ذمہ دار بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے ایک شہزادی کا درجہ دیا گیا
کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر. اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ؟ اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ 2 کام ڈال دیے جائیں؟ کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے؟ تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے؟ نہیں. جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو دراصل اس پر ذمہ داری ڈالی. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ہی قوام بنا دیا جاتا تاکہ ایکویلٹی ہو جاتی، تو کسی بھی چیز میں اگر 2 لوگ ایکولی رسپانسبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا. ہر شخص ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو، تم کر لو، وہ کہ تم کر لو. اگر کہا جاتا یہ کہنے کی بجائے الرجال قوامون علی النساء کی بجائے کہا جاتا الرجال والنساء قوامون بعضهم علی بعض، کہ دونوں ہی ایک دوسرے پہ قوام ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، پھر انصاف تھا، انصاف تو ہو جاتا، لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا؟ حقیقت میں انصاف نہیں ہے، لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے. وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے، عورتیں خوش ہو جاتی، واہ ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا، مرد جیسی ذمہ داری دی گئی، مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا، اب ہم خوش ہیں. اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ. گھر کی ایک کنگڈم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا. کسی ملک میں اگر 2 لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، آپ کے ملک میں کچھ گھنٹے ایسے گزرے تھے کہ 2 لوگ برابر شمار ہو رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہ اب کس طرف بات پلٹتی ہے، تو کیا حال تھا؟ جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے ان چند لمحوں میں کس قدر فساد اور خون ریزی کا خطرہ تھا. اگر کسی بس کے اندر 2 ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرز کو؟ ایک کشتی کے 2 ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو؟ سب کو ڈبو دیں. ایک اسکول کے اندر بیک وقت 2 ہیڈ مسٹریس ایک آفس کو سنبھالیں، ایک ہی سیٹ پر 2 کو بیٹھنا ہو. میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا بعض کہ 2 لوگ ایک کرسی پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کو گرنا پڑتا ہے. کسی بھی ادارے کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک ہی شخص کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور باقی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں. لیکن ہم کسی اور اداروں میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کس چیز میں ہے؟ صرف مرد ہونے میں نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے عقلی اور جسمانی قوت جو انتظام کے لیے درکار ہے، ضروری ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جسے کسی چیز کا انتظام چلانا ہو اس پر تمام لوگوں سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے، اور اگر خود وہ ایک کمزور شخص ہو تو کیا ہوگا؟ نہ وہ صحیح انتظام کرے گا اور جن کی ذمہ داری اس نے لی سب کو ہلاکت میں ڈالے گا.